بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10 أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے یعنی مسلمان ہے، اس کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے، کہ اس پر وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ یہ دنیا چل چلاؤ کا گھر ہے، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن جانے کا افسوس ہوتا ہے انسان کو، یہ ایک طبیعی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طبیعی حقیقت کا انکار نہیں کیا، لیکن اسے اعتدال کے اندر رکھا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی عزیز رشتہ دار، دوست، قریبی دنیا سے رخصت ہو تو کچھ عرصہ اس کا سوگ منایا جائے، اظہار غم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ بین نہیں ہونا چاہیے، رونا پیٹنا نہیں ہونا چاہیے، بال نہ نوچے، اور اس طرح کی جو حرکتیں جاہلیت کے زمانہ میں کی جاتی تھی وہ نہ کی جائیں۔ ہاں، آنسو بہانا یہ انسان کا حق ہے اور یہ اس کی ضرورت بھی ہے، تو اس کی اجازت دے دی۔ العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ بہتی ہے اور دل سوگوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ تو 3 دن تک تو اس قسم کا سوگ ہر کسی پر کرنے کی اجازت ہے، لیکن 3 دن کے بعد سوگ ختم ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر زندگی نارمل ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہمیں اور بھی اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کاروبار بھی کرنا ہے، گھر بار بھی دیکھنا ہے اور چیزیں بھی دیکھنی۔ اگر ساری زندگی انسان سوگ ہی مناتا رہے تو پھر تو اور کچھ نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کے باقی سرگرمیاں اس کی معطل ہو کر رہ جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ 3 دن کے بعد سوگ ختم، چاہے کسی عورت کا بھائی فوت ہو، چونکہ عورتیں ذرا زیادہ سوگ کرتی ہیں اس لیے ان کو مخاطب بنایا، ورنہ مرد بھی اس میں شامل ہیں، چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کا جواز نہیں ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ کرے گی تو یہ حرام کام کر رہی ہے۔ 3 دن کے بعد ختم ہے سوگ۔ ہاں، اپنے خاوند پر 4 مہینے 10 دن اس کو سوگ کرنے کی اجازت ہے، اور یہی اس کی عدت بھی ہے۔ چاہے خاوند فوت ہو 100 سال کی عمر میں، عورت کی 100 سال بھی عمر ہے، پھر بھی اس کے ذمے عدت کرنا لازم ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عدت جو ہے یا سوگ یہ تو جوان عورت کے لیے، بوڑھی کے لیے نہیں، بلکہ بوڑھی اگر 100 سال کی بھی ہے پھر بھی عدت اس پر لازم ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ تو خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ اور افسوس کرنے کی اجازت ہے، باقی لوگوں پر نہیں ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ان کے بارے میں ایک صحابیہ عورت کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوئی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے شام کے محاذ پر۔ تو ان کو خبر جب پہنچی تھی تو 3 دن تو انہوں نے سوگ منایا،
لیکن اس کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی جس میں رنگ تھا زعفران وغیرہ کا، اور اسے پھر لگایا، اور ساتھ بیٹھے ہوئے کو فرمایا کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری اب عمر ایسی ہو گئی کہ مجھے اب زیب و زینت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، دلچسپی ختم ہو گئی، لیکن میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے سنا تھا، ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے علاوہ باقی کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، تو میں اس سوگ سے نکلنے کے لیے اور حضور کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ حالانکہ والد فوت ہوئے، اور دوسری ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان کے بھائی فوت ہوئے، اور پھر انہوں نے بھی 3 دن کے بعد یہی عمل کیا اور بتایا کہ مجھے کوئی زیب و زینت سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے 3 دن کے بعد سوگ ختم کر دیا، چاہے میرا سگا بھائی تھا، چاہے میرا باپ تھا، والد تھا۔ تو جب امہات المومنین نے ہمیں یہ کام کر کے دکھایا ہے تو ہمارے جذبات یا ہمارے رشتے ان سے زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں غم زیادہ ہے، ان کو غم کم تھا، یہ زیادتی کی بات ہے۔ غم سب کو ہی ہوتا ہے، لیکن غم اور خوشی دونوں حال میں اللہ کا حکم سامنے رکھنا ہے، اسے مقدم رکھنا ہے، یہی تو امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے یہ تو پہلے جھٹکے کے وقت ہوتا ہے، جب آدمی کو غم کی خبر ملے اس وقت جو صبر ہے نا، اصل صبر یہ ہے۔ بعد میں تو انسان کی طبیعت کو قرار آ ہی جاتا ہے، بعد کا صبر وہ بھی صبر ہے، لیکن اصل صبر وہ ہے۔ بعد میں بھی اگر غم تازہ ہو جائے کسی وجہ سے، پھر صبر کرنا، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، وہ بیکار نہیں ہے۔ لیکن عین جذبات کے موقع پر اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔